نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 26 آنورڈز پڑھیں گے سورۃ البقرہ سے۔ آج کی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے لیے، ہماری ایجوکیشن کو سمجھنے کے لیے جو صحیح ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نا، جو انسان کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کی مینٹالٹی کیا ہونی چاہیے جب کوئی نالج حاصل کرے تو کتنے کھلے دل سے، کھلے دماغ کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو جذب کیسے کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بات ہے۔ اس کے بعد صلہ رحمی کے اوپر بات ہے، اور اس کے بعد کہ اس کی سائیکل آف لائف کے بارے میں بات ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یستحیی، یا حیا کا لفظ ہے اسی سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں شرماتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا، اس بات پر جھجکتا نہیں۔ کس بات پر؟ ان کے یضربا، ضربا اس کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، واک کرنا بھی ہوتا ہے، بات کو پیش کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تینوں تھوڑا سا کنیکشن ہے۔ ان یضرب کہ وہ پیش کرے، مثلاً کوئی مثال، ما جو بعودتاً بعین ضاد، مچھر کو بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کے بعض حصہ یعنی انسگنیفیکنٹ، کوئی خاص امپورٹنٹ حصہ نہیں، چھوٹا موٹا حصہ، بعض حصہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز سے نہیں شرماتے کہ وہ پیش کریں کوئی مثال جو مچھر کی بھی ہو یا اس کسی بھی چیز کے بعض حصے کی ہو، فما یا پھر فوقہا اس سے بھی اوپر کی، یعنی اس سے بھی چھوٹی، اس سے بھی کم معنی والی، کم ویلیو کی، ٹھیک ہے۔ اور فوق کا یہ بھی مطلب ہے کہ مچھر سے بھی چھوٹی، تو یعنی کہ مچھر کے حصے کی بھی، یا پھر مچھر کے اوپر کا جو پیراسائٹ ہوتا ہے اس کی بھی، کسی بھی چیز سے اللہ کے پاس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھانے کے لیے ہر طرح کی آپ کو اگزامپلس ملیں گی، نبیوں کی، پروفٹس کی کیس اسٹڈیز ملیں گی، ان کے قصوں سے سکھایا جائے گا، نیچر سے ہمیں، کائنات سے ہمیں نشانیاں دکھائی جائیں گی، اینیمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے، کوئی چیز سکھانی ہوگی تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی بھی، یعنی کہیں پر سوال پوچھ کر، ریٹوریکل کویشچنز ہوتے ہیں جس کو پوچھ کر اٹینشن ہماری لی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچنگ کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، اور انہی میں ایک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چھوٹے سے بگ کی، مکھی، مچھر، اس کی اگزامپل سے بھی اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ جس طریقے سے خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے، وہاں پہ وہ لنگوسٹ، ایک طریقے سے لٹریچر کا بڑا زمانہ تھا نا، اور بڑی بڑی نظمیں لکھتے تھے اور کہانیاں لکھا کرتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے کیسا کلام ہو سکتا ہے جس میں مکھی مچھر کی بات ہے۔ تو اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے یا اس کا اوپر ٹھٹھا اڑانے کے لیے اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، اور جو نئے مسلمان تھے وہ تھوڑے سے انسیکیور فیل کرتے تھے کہ پتہ نہیں اب یہ کہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے یا ہمارے رب کی بےزتی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی مضبوط کرنے کے لیے، اور ان کافروں کو یہ بتانے کے لیے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، جو چیز سمجھانی ہے اس کو اتنی پروفاؤنڈ لینگویج میں سمجھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو بات ہی سمجھ نہ آئے۔ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی انسان بڑا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھانا کم آسان لفظوں میں نہیں آ رہا ہوتا لوگوں کو، تو اس کی ٹیچنگ کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، برعکس اس کے کہ اگر کوئی اور جو بالکل چیزوں کو آسان کر کے پیش کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور روزمرہ کی مثال دی جائے جو ان کو عام آدمی کو نظر آتی ہیں، تو اس سے وہ ریلیٹ زیادہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو یہاں پر ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اگزامپل کے لیے کس شے کو استعمال کریں۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، مچھر وغیرہ بھی جب ہم ڈیپتھ میں، آج سائنس کی، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم جب دیکھتے ہیں چیزوں کو، دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس میں بھی اتنی ڈیٹیل، اس کے اندر بھی اتنی ویلیو ڈالی ہے کہ اس میں بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری ایک مشین ہے. تو یہاں پر اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا، لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بلکہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو بے شک وہ لوگ، الَّذِينَ وہ جو، آمنوا ایمان لاتے ہیں، پس یعلمون وہ جان لیتے ہیں، عین لام میم ہے روٹ، عمل نہیں ہے یہاں پہ، فیا ملونا نہیں ہے، فیعلمون، تو وہ کیا جان لیتے ہیں، انہ الحق من ربہم، انہ بے شک یہی، الحق حق ہے، من ربہم ہمارے رب کی طرف سے. یعنی یہ تو صحیح چیز ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ اچھا نظم کو ہے اس تھیم پر کتنا لکھا ہے. یہ تو ایک گائیڈ بک ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے کتاب ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ عام انسان کو بات سمجھ آ جائے، رب سے معرفت محسوس ہو جائے، اور انسان کو اپنے ریچولز، اپنے عمل کرنے کے طریقے سمجھ آ جائیں. یہ کوئی اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھنی ہو. ٹھیک ہے، تو جو انسان علم رکھتا ہے ایمان لانے کے بعد، وہ اس کی ویلیو کو سمجھ سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ، اور پھر وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کرنا ہی کفر ہے، جنہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں نے ہر چیز پہ تنقید کرنی ہے، ہر چیز کا مذاق اڑانا ہے، یا یہ کہ مطلب بہت ہی کوئی اس طرح کی چیز ہو جو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے، بس اس کی واہ واہ کیے جا رہے ہیں. تو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس برعکس اس کے وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، پس یقولون وہ کیا کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس سے، اللہ کا کیا ارادہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو منشن کر کے اللہ کا کیا مقصد ہے. ماذا کیا، ارادہ ارادہ جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں، اللہ اللہ کا، بہذا اس مثلاً اس مثال سے، اللہ تعالیٰ کیا ارادہ رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا جواب دیتے ہیں، یدلو ضاد لام لام، یعنی گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، ساتھ کس کے، قرآن کے، کثیراً بہت سو کو. یعنی ہم انسان سوچتا ہے نا کہ اچھا یہ ایک نئی بات ہمیں پتہ چلی، کیونکہ قرآن پڑھنے سے ہم اتنی عقیدت رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ نہیں جو قرآن پڑھے گا وہ تو ضرور ہدایت لائے گا. نہیں، یہ مینٹیلٹی کی بات ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی ایگزیکٹلی بات بتانے کی کوشش کرے کہ آپ چاہے قرآن ہی پڑھ لیں گے، لیکن اگر آپ کی مینٹیلٹی یہ ہوگی نا کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیوں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار ہے، یہ کیوں آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار ہے. یعنی آپ نے دماغ کو اوپن نہیں رکھا ہوگا کہ میرے رب کی طرف سے کتاب ہے، اس میں ڈیفرنٹ اینگل سے کوئی بات بتائی جا رہی ہے جو میں سن لوں، سمجھ لوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات میں مسٹیک نہیں ہو سکتی، میری سمجھ میں مسٹیک ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جس بھی انسان کا ایٹیٹیوڈ غلط ہوگا لرننگ کی طرف، چاہے وہ قرآن اور دین سے ریلیٹڈ بات ہو، چاہے وہ دنیا میں کسی ٹیچر کی کلاس روم میں کسی بچے کا ایٹیٹیوڈ ہو، اگر اس نے مائنڈ نہیں بنایا ہوگا کہ میں کھلے دل سے پڑھنا چاہتا ہوں اور میں اچھے چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور میں ڈیڈیکیٹ کروں گا، اپنا ہوم ورک کروں، اپنا کام صحیح طریقے سے کروں، ٹیسٹ کی تیاری کروں، کلاس میں پارٹیسپیٹ کروں، ٹیچر کی بات سنوں، نیند پوری کر کے آؤں. یعنی یہ سارے فیکٹرز جو اس نے خود سنبھالنے ہیں، وہ ٹیچر کا کام تو پڑھانا ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں بھی اچھا ٹیچر برا ٹیچر ہوتا ہے، لیکن یہ سارے فیکٹرز تو انسان کے اپنے اندر سے آئیں گے نا، کہ اس کے اندر وہ شوق بھی ہو، وہ پیشن کے علاوہ اس کے پاس وہ سارے اپنے وسائل جمع کرے، طریقہ کرے اس چیز کے حساب سے. اس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کسی اچھے سے ٹیچر سے دنیا میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں، نہیں سمجھ آئے گی بات، اور نہ ہی آپ کچھ ریٹین کر سکیں گے. صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اس سے گمراہ ہوتے ہیں بہت، وَیَہْدِی اور ہدایت پاتے ہیں، بِهِ کثیرا بہت سے لوگ. اسی کتاب سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ٹرانسلیشنز بھی کی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر انالیسس کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ انہوں نے مائنڈ سیٹ یہ رکھا ہے کہ میں صرف اس کو انالائز کر رہا ہوں. تو ایک لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں، سینہ کھول کر یہ سوچ کے پڑھیں کہ میرے رب نے کلام کیا ہے مجھ سے. یہ نہ سوچیں کہ سب سے کیا ہے اور لوگوں کو تو یہ چیز سمجھنی چاہیے، دیکھو لوگوں کے اندر مینرز یہ، نہیں نہیں نہیں. آپ اپنے لیے دیکھیے کہ میرے اوپر کیا چیز میں اپلائی کر لوں، ہر چیز اس میں سے، کہ آپ نے پڑھتے وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہ کتاب بھیجی ہے،
مجھے اس میں سے کیا کرنا ہے، لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیجیے. وما اور نہ ہی یدلو وہ گمراہ ہوتے بھی ساتھ اس کے یعنی اس قرآن سے الا الفاسقین سوائے فاسقین کے. جو فاسقین ہیں وہی ہیں جس کی میں نے کائنڈ آف آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ اگر مینٹالٹی ٹھیک نہیں ہوگی چیزوں کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے تو پھر دنیا میں سے آپ کسی بھی کتاب کو لے آئیں، کسی بھی ٹیچر کو لے آئیں، جو اس انسان کو جس نے اپنا ذہن نہیں بنایا ہوگا، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کرے گا، ٹائم ہر چیز چاہیے ہوتی ہے نا چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو اس سے ریلیٹڈ ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں. لوگوں کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایون مسلمان، یعنی کہ میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. مسلمان بھی ہو جائیں تو بھی وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. یعنی ہر مسلمان کان کی طرح ہوتا ہے نا، یعنی جیسے کچھ لوگ کوئلے کی کان کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ سونے کی کان کی طرح ہوتے ہیں. فائدہ تو دونوں کانیں دے رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئلے کی کان کی طرح کا انسان کوئلے جیسا فائدہ دے گا. اوورال اسلام کا فائدہ تو ہوگا اس کے اسلام لانے سے، اور سونے کی کان جیسا بندہ سونے جیسا فائدہ دے گا. تو انسان کی فطرت کتنا پلے کرتی ہے رول، کہ جس کی فطرت ہی ایسی ہوگی وہ مسلمان بھی ہو جائے گا تو وہ فائدہ ضرور دے گا، لیکن وہ اس حد تک دے گا یا اس طرح کا دے گا. اور جس کی فطرت ہی خوبصورت ہوگی، نرم ہوگی، سمجھنے والی ہوگی، صبر کرنے والی ہوگی، فلیکسیبل ہوگی، تو پھر وہ سونے جیسا فائدہ دے گا. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے علم حاصل کرنے سے ریلیٹڈ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے کہ علم حاصل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو بہت زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، جس طرح بارش ہوتی ہے تو زرخیز زمین اپنا بھی فائدہ کرتی ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ، کیونکہ اس پہ پودے اگتے ہیں، اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پرندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ زمین اوورال ہر ایک کو، خود کو بھی فائدہ دے رہی ہے، دوسروں کو بھی دے رہی ہے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بس جمع کر لیتی ہے بارش کا پانی، یعنی کوئی گڑھے کی طرح ہوگا یا کچھ، جہاں سے کچھ اور لوگ تو فائدہ اٹھا لیں گے کہ پانی پی لیں گے، پانی بھر کے چلے جائیں گے، لیکن اپنا کوئی وہ فائدہ نہیں کرتے. بس وہ اسی میں لگے رہتے ہیں کہ شو آف کے لیے، ریا کے لیے دین حاصل کریں، اور بس اس کو دوسرے سے مطلب ہے کہ اس طرح کے اسکالر کی کافی کھینچا جائے گا آخرت میں، جو صرف شو آف کے لیے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہوگا اور عمل میں کچھ نہیں لائے گا. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو چٹان کی طرح ہوتے ہیں، نہ وہ خود اپنے لیے فائدہ کر سکتے ہیں نہ دوسروں کے لیے، بس سلپ ہو کے پانی چلا جاتا ہے. تو یہاں پر یہی ہے کہ فاسقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو بہترین سے بہترین اس کو مثال دی جائے جس کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو کوئی چیز، لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب آیت نمبر 26 کا جو آخری لفظ ہے نا فاسقین، آیت نمبر 27 میں اسی لفظ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ فاسقین ہوتے کون ہیں. فاسقین کا لفظی مطلب تو روٹ فاسین قاف سے ہے. اس کا لفظی مطلب ہے کسی فروٹ کا اپنے خول سے نکلنا، جیسے کہ جو کھجور ہوتی ہے نا، جب وہ ٹائٹ ہو جائے اور پھر وہ اس کی پتلی سی اوپر کی جو جلد ہوتی ہے وہ پھٹتی ہے، اس کے فسک کہتے ہیں. پھول کا بھی کلی سے نکل کے پھول بننا فسک ہوتا ہے. تو کوئی بھی انسان اپنی باؤنڈری کو جب توڑتا ہے ان کو فاسقین کہتے ہیں. اور اگلی آیت جو ہم پڑھنے لگے ہیں 27 میں، ان کے بارے میں 3 لیولز پہ بتایا کہ فاسقین کیا ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ کنیکشن وہ بھی توڑا ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ کنیکشن وہ بھی توڑا ہوتا ہے، اور دنیا کے ساتھ چاہے وہ زمین ہو یا دنیا والے ہوں، جنرلی ان کے رہنے کی وجہ سے وہ فسادی ہوتے ہیں. تو پہلے لیول پہ ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، کیونکہ فاسقین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں نا، اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فاسق ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اسلام لا کر بھی فسق کرنے والے ہوتے ہیں. آیت نمبر 27 پڑھتے ہیں. الذین وہ لوگ ینقضون، نقد نون قاف ضاد سے ہے، وہ توڑتے ہیں عہد اللہ سے کیا ہوا عہد، من بعدی اس کے بعد کے جو میثاقہ، جو میثاق کیا انہوں نے، کانٹریکٹ. میثاق کا روٹ ہوتا ہے واو تا قاف. جس طرح ہم کہتے ہیں نا وثوق سے بات کی، وثوق سے بات کرنا کیا ہوتا ہے، بڑے کانفیڈنٹلی بات کی، جو بات بالکل صحیح لگی وہ بات کی. وثق ہوتا ہے کانٹریکٹ جس میں سائن بھی کیا ہوا ہو، یعنی اتنا پکا کانٹریکٹ، ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے کوئی آئی گئی بات ہے. اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد کون سا ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ وعدہ الست، جو ہماری تمام
لوگوں کی روحیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھیں جب آدم علیہ السلام کی روح بنائی تھی. جب آدم علیہ السلام کو انسانی جسم دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے اللہ نے تمام روحوں کو بنا لیا تھا جنہوں نے آخر تک آنا ہے زمین پر. تو ان سب روحوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب روحوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس کو وعدہ الست کہا جاتا ہے، سب سے پہلا وعدہ. اور یہ ہماری روحوں نے کیا تھا. یہاں پہ یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اس کے بعد کہ وہ وثق میثاق تھا، پکا وعدہ تھا. اور جنرلی اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں. اور جب ہم اللہ کو رب مان لیتے ہیں تو پھر اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ رب کی کتاب کا تو لیول بالکل فرق ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں، عام کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے سارے احکامات کو بھی ماننا چاہیے، لیکن ہم پک کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، یہ میں کر سکتی ہوں، یہ نہیں میں کر سکتی ہوں. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس مطلب آپشن اس طرح کا تو نہیں ہوتا. جب آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں مسلمان ہوں تو آپ ایک کانٹریکٹ کے انڈر میں ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ کہیں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ اس کے ٹائمنگز کو رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ اچھا ہمارا بچہ، ہم خوش تو ہیں اسکول میں داخل کرا کے، لیکن 8 بجے ہم نہیں پہنچائیں گے، ہم 10 بجے پہ. ہم ظاہر ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، وہ الگ مسئلے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یونیفارم نہیں پہنیں گے. یا کہیں پر آپ جاب کریں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میں باقی ڈیوٹی سے جاب کی کروں گی لیکن میں یہ والا کام نہیں کروں گی. اگر ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ پوری کرتے ہیں. آپشن ہو تو پھر الگ بات ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں. نمبر 2 یعنی اسی آیت میں، آیت 27 میں ہی، 27 میں ہی اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کس طرح وہ انسانوں کے ساتھ کا بھی ان کا معاملہ کیا ہے. وہ اور یقطعون قاف تو عین قطع کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا. کیا چیز قطع کرتے ہیں؟ ما امر اللہ، جو امر دیا، حکم دیا اللہ نے بھی اس کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا؟ صلہ رحمی کرنے کے لیے. صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا، بنانا. اور قطع رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ قطع کرنا، کٹ کرنا معاملات. تو اس کے بارے میں آپ کو بے تحاشا حدیثیں مل جائیں گی. ایک تو یہی ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ قطع کروں گا تعلق. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ملائیں گے نہیں، جوڑیں گے نہیں اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ. اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، یعنی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی، لیکن ایک چیز جو ذرا سی امپورٹنٹ ہے جس سے ہمارا کانسیپٹ تھوڑا کلیئر ہوتا ہے، بیکاز عام طور پہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا جو رشتہ دار بنا کے رکھتے ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھو، اور جو برے ہیں ہماری ڈیفینیشن کے مطابق ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ قطع کرنا اوکے ہے. تو قطع کرنا کسی کے ساتھ بھی اوکے نہیں ہے. آپ ظاہر اپنا سنبھال کے ہلکا رکھ سکتے، لیکن آپ قطع نہیں کر سکتے کہ بس آج کے بعد مجھے ان سے بات کرنی ہی نہیں ہے، آج کے بعد میرا ان سے تعلق نہیں ہے، قسم ہے بس میں ان کے گھر نہیں جاؤں. اس طرح کی چیزیں قطع رحمی میں شمار ہوتی ہیں. البتہ یعنی کہ ملے تو سلام کر لیا، یہ نہیں کمپیئر کیا کہ اچھا وہ پہلے سلام کیا کہ نہیں. اگر کوئی ایسی پارٹی میں کسی کی شادی میں شرکت کی جہاں وہ رشتہ دار بھی ہوں جو آپ کی بھابھی ہے، نند ہے، دیورانی، جٹھانی، جو بھی آپ کی بہو وغیرہ، عام طور پہ اسی طرح رشتہ داریاں کٹ ہوتی ہیں نا انہیں کے ساتھ. تو وہاں پر آپ نے یہ کمپیئر کرنے لگ گئے کہ یہ اس سے پہلے سلام کیا یا نہیں کیا، یا اس نے ہماری طرف دیکھا یا نہیں، یا میں دیکھتی ہوں کہ وہ ملنے آئی یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں قطع رحمی میں آ جاتی ہیں. جو یعنی سلام کرنا، کسی کو عید مبارک کہہ دینا، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو بالکل لگتا ہے کہ فتنہ بن جاتا ہے زیادہ دوستی کرنے سے یا زیادہ بات چیتیں کرنے سے، تو آپ جا کے سوالات جوابات نہ پوچھیں کہ اچھا آپ کا بیٹا اب کہاں جاب کرتا ہے اور کتنا کما رہا ہے اور بہو کہاں سے لے کر آیا، اور یہ ساری چیزیں آپ سلام کر سکتے ہیں اور کیسے ہیں اور اپنا بزنس مائنڈ کر سکتے ہیں، جس سے آپ اللہ کے آگے سرخرو ہوں گے کہ آپ نے کٹ نہیں کیا. اور یہ بھی اتنے ٹیڑھے چہرے کے ساتھ نہیں آپ نے سلام کرنا کہ ہاں میں تو اللہ کا حکم ہے اس لیے میں قطع رحمی نہیں کر رہی ہوں. اس کے بارے میں آپ کو حدیث یہ بتا رہی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع رحمی اور صلہ رحمی کے بارے میں سمجھا رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ میں اچھا بھی کرتا ہوں تو بھی وہ مجھ سے برا کرتے ہیں.
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم ان کے منہ میں آگ بھر رہے ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اگر، کیونکہ انسان کا اپنا خیال بھی ہوتا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ مجھے برا کرتا ہے، تو اس سے آپ حدیث کے شروع کا حصہ دیکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی معاملہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ اگر جیسے ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا خیال ہوتا ہے موسٹلی جب رشتہ داریوں میں مسائل ہوتے ہیں، ہماری اپنی پرسیپشن ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو انالائز ٹھیک سے کریں، چیک کریں کہ واقعی ایسا معاملہ ہے یا نہیں. اگر اس کے باوجود آپ اچھے ہیں ان کے ساتھ، تو پھر آپ ان کے منہ میں آگ بھر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا آگ کما رہے ہیں، آپ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچیں کہ اچھا انہوں نے بدلے میں کیا کیا، ہم نے تو جا کے ان کے بچے کو گفٹ دیا تھا، انہوں نے کیا کیا، ہم نے تو ان کی شادی اٹینڈ کی تھی، یا ہم نے تو ان کے گھر پہ کوئی موت ہو گئی، میت ہو گئی تو ہم چلے گئے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی چیز کریں تو وہ فوراً اچھی چیز کریں، اور دوسرے بالکل سجدہ کرنے لگ جائیں ہمیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ایک بار آپ اچھا کریں، ایک بار وہ اچھا کریں، ایک بار آپ اچھا کریں، ایک بار وہ اچھا کریں. میں ٹائم لے کر اس لیے اس بات کو سمجھا رہی ہوں کیونکہ یہی ہمارے سب سے زیادہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ہم نمازیں پڑھ لیں گے، ہم تہجد بھی پڑھ لیں گے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بالکل نہیں. لوگوں کی مدد کر دیں گے، خیرات کہیں اور دے دیں گے، رشتہ دار غریب ہوگا تو اس کی مدد کرنے نہیں جائیں گے کہ نہیں، ان کے تو خرچ کرنے کا اسٹائل ہی، ان کے تو پیسے اسی لیے نہیں بچتے کیونکہ یہ لوگ دیکھو نا گھر سجاتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں. تو رحم ہمارا رشتہ داریوں پر ختم ہو جاتا ہے. ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صلہ رحمی کے بارے میں بتایا، تو جو رشتہ دار ہم سے اچھا کریں ان کے ساتھ، یا جو برا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا کہ اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں. یعنی آپ اس حدیث کو دوبارہ سنیے، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. یعنی جو تم سے اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا کون سا بڑا کام ہے؟ وہ تو کوئی بڑا کام تو نہیں کر رہے، اس میں نیکی کا کیا کام ہے؟ وہ تو ایک سوشل ایٹیکیٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں تو آپ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنے کے بارے میں سوچئے. اور ضرور لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ اچھا ہم ذرا سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد ہے، ہم اس میں کوئی اور چیز چاہ رہے ہیں، ہمارا الٹیریئر موٹیو ہے. دیکھیے حکمت اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ کس حد تک کسی کے ساتھ کرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی، کبھی کبھی ہم جب اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں وہ والے سوالات پوچھتے ہیں ان کو جو پرسنل بھی ہوتے ہیں، یا اگر آپ کے تعلقات اتنے بہت ہی خوبصورت نہیں تھے اور آپ اس لیول پہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جو انکمفرٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے، آپ ان کے بارے میں اچھا گمان کیجئے اور اتنی بات کیجئے جس سے آپ کی طرف سے پازیٹیوٹی ظاہر ہو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں اچھا کر رہی ہوں تو اس وقت اپنے آپ کو ایک چیک کریں کہ کیمرہ پہ نہ لگا کے رکھیں کہ اچھا دیکھو میں نے یہ کہا تھا، اس نے یہ جواب دیا. آپ نیت نیکی کی کرنے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ٹیسٹنگ کا پورا ماحول بناتے ہیں. تو اپنے آپ کو چیک کیجئے. یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جو انسان پہل کرتا ہے، آپس میں کوئی بدمزگی ہو جائے اس کے بعد، تو وہ سارا ثواب لے جاتا ہے، یعنی دوستی کا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیکی کی نیت رکھ کے اور اجر کے بارے میں سوچ کر کریں گے تو تھوڑا سا کام آسان ہو جائے گا. تو یہ ہم بات کر رہے تھے جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ بھی توڑتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی قطع رحمی کرتے ہیں. کہ دو لفظ پیچھے تھے، ان کہ یوصلہ، یہ انہی سے ریلیٹڈ ہے، رشتہ داروں کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان کو اس کے بارے میں، ان یوصلہ، کہ وہ جو جوڑے جائیں. یوصلہ کا روٹ ہے وصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. وصال آپ نے پوئٹری میں پڑھا ہوگا نا، وصال یار وغیرہ. تو واو صاد لام یعنی ملانا. تو اللہ نے جس چیز کے بارے میں ملانے کا حکم دیا تھا اس کو وہ قطع کرتے ہیں. پھر تیسرا پارٹ ہے اس آیت کا، آیت نمبر 27 کے اوپر اب ہے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض. فساد کو آپ کرپشن سمجھ سکتے ہیں، زمین میں وہ کرپشن کرتے ہیں. اب کس طرح سے کرپشن؟ جنرلی جو کرپشن کے نارمل سوشلی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا، جیسے رشوت لینا، سفارش کرنا، غلط بندے کو جاب دے دینا، اور کسی کا کام ہونے سے روکنا، سڑکوں پہ موٹر سائیکلیں بسیں جلانا، چوریاں کرنا، فساد کرنا، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ڈرانا، عورتوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے راستے روکنا. اس کے علاوہ جنرلی بات کو ادھر سے ادھر پھیلانا، غلط چیزیں فارورڈ کرنا، غلط ویڈیوز بنانا، یہ ساری چیزیں زمین میں فساد برپا کرنے کی ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں ٹو لگانا، تجسس کرنا، پڑوسیوں کے
بارے میں دیکھنا ان کے یہاں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. بیماری میں مدد کم ہم کریں گے لیکن باقی سارا ہمارا دھیان ہوگا کہ ان کی بہو کیسی ہے اور بیٹی کیسی ہے اور کس کے گھر میں کیا ہوا. ساری چیزیں ہم ایک دوسرے کا بڑا اس چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ کتنا آ گیا یا نہیں آیا, گاڑی کہاں سے لی ہے, وہ ساری چیزوں کا یہ تجسس, یہ ٹو لگانا, یہ سارا گناہ ہے, یہ سب گناہ ہے. اور کسی کی بات کسی کو آگے پھیلانا, آپ دیکھتے ہیں کسی کی بیٹی کو کسی کے بیٹے کو اور مطلب ان کے بارے میں آپ باتیں آگے پھیلاتے ہیں کسی اور کو فون کر کے یا کسی تیسرے پڑوسی کو فارغ ہو کے موقع نکال کے. تو یہ سب چیزیں گناہ ہے. اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں مصروف کیجئے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں اور بیٹھ کے لمبی چوڑی گفتگویں کرنا. ٹھیک ہے, یہ سب فساد میں آ جاتا ہے. فساد بھی فسق کی طرح فاسین دال ہے جس کا مطلب بھی بریک کرنا ہوتا ہے. یہ جو سب لفظ ہے نا, فجر, فساد, فسد, یہ سب کسی نہ کسی لیول پہ بریک, باؤنڈری توڑنے سے ریلیٹڈ ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہ سب لوگ خسارہ پانے والے ہیں. خاسین را, بالکل لوزرز ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کے انسان پریشان نہ ہو کہ دنیا میں بڑا ان کے شاید پاپولر ہوں یا لائکس ہوں یا مطلب یہ کہ آگے بڑھ رہے ہیں چیزوں میں. نہیں, غلط کام کر کے جو آگے بڑھتا ہے وہ اصل میں خسارے میں, اور وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے, دنیا میں بھی لوگوں کا نقصان کراتے ہیں. چغلیاں ادھر لگا کے, باتیں ادھر لگا کے پریشان کرتے ہیں, گھریلو تعلقات خراب کراتے ہیں دوسروں کے بھی, اور باقی انسانوں کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں. لائن نہ بنا کے جہاں پہ لائنیں ہونی چاہیے, جہاں پہ صحیح طریقے سے بل پے کرنا چاہیے, غلط قسم کے ٹیکس لگانا, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ فساد جو برپا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے. پھر آیت نمبر 28 ہے کیفا, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کافر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو. تمہارے سامنے پوری لائف کی سائیکل ہے, تم دیکھتے ہو یو آر کمپلیٹلی ہیلپ لیس, تمہارے پاس تو کوئی طاقت ہمت نہیں ہے کچھ کرنے کی, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں گے. کیفا, کس طریقے سے, تکفرون, تم کفر کرتے ہو, باللہ, اللہ کے ساتھ, و, اور, کنتم, تھے تم, امواتن, مردہ, میم واو تا اس کا روٹ ہے, یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہم کیا تھے, ہماری روح تھی, جسم تو مردہ تھا نا, یا تو جسم تھا نہیں تو تم مردہ تھے. پس احیاکم, حیات دی تم کو, یعنی یا اس کا روٹ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو زندگی بخشی, پیدا کیا. کیا ہمارے پاس طاقت تھی کہ ہم اس میں ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا, ہمیں حیات چاہیے یا نہیں چاہیے, یا کب چاہیے, یا کس کے گھر میں چاہیے, یا کس شکل و صورت میں چاہیے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری بے بسی بتائی جا رہی ہے. ثم پھر یمیتکم, موت سے ہی ہے, پھر تمہیں وہ موت دیتا ہے. وہی سوالات ہیں ادھر, اپنے آپ سے پوچھئے, کیا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کب ہماری موت آئے, یا کہاں موت آئے, یا کس حالت میں موت آئے, یا کس عمر میں موت آئے, کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا ڈاکٹر آ جائے, اگر نہیں ٹھیک ہونا تو نہیں ہوں گے, اور کبھی کبھی ناگہانی بھی ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ثم پھر یحییکم, پھر سے وہ تمہیں زندہ کرے گا. اگین, کیا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ آخر میں سور کب پھونکا جائے گا؟ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کیا ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ نہیں, ہم نے دنیا میں تو کوئی نیکیاں نہیں کی ہیں تو ہم نہیں زندہ ہونا چاہتے, نہیں بس ہم قبر میں ہی رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, سب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر سکے کہ اس نے زندہ کب ہونا ہے, مرنا کب ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو, لوٹ کر پہنچنے والے ہو. اس میں بھی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اور اس وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت دماغ میں یہ چیز لا کے سوچ لیں کہ علم جب دیا جا رہا ہے تو اس کو جذب کریں, اور جذب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بڑی بڑی باتیں نہ کریں اور صرف علم حاصل نہ کر لیں کہ میں نے یہ کورس کیا ہے اور یہ کورس کیا ہے, اس کو عمل میں بھی لائیے. اور عمل میں لانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طرح بتاتے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ لوگوں کے ساتھ, اپنے ان کے حقوق, اور جس زمین پر رہتے ہو اس کے حقوق, سب چیزوں کو یاد رکھو, کیونکہ پھر تمہارے ہاتھ میں اصل میں کچھ نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ. پھر آج کی آخری آیت ہے 29, هو الذی, وہ ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا رتبہ ہے وہ بتاتے ہیں. هو الذی, وہ ذات ہے, خلقا, جس نے تخلیق دیا, لکم, تمہارے لیے, ما فی الارض جمیعا, جو کچھ بھی ہے زمین میں, جمیعا, سب کا سب اللہ نے بنایا, سارا کچھ, صرف تمہیں نہیں اللہ نے بنایا, ہر چیز جس کی طرف تم دیکھ لو وہ اللہ نے بنائی.
ثم استوا، پھر اس کو سیدھا. استوا کا 3-4 معنی ہوتے ہیں. استوا کا روٹ ہوتا ہے سین واو یا، جس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا. ایک اور مطلب ہوتا ہے ٹرمنگ کرنا، یعنی کہ آپ نے بڑی سی تو کوئی چیز بنا لی، پھر اس کو اینڈ میں ٹھیک ٹھوک کرتے ہیں، چھوٹا سا پینٹ کرتے ہیں، تھوڑا یہاں سے ایسے ہونا چاہیے، ایسے ڈیزائننگ ہوئی. ٹھیک ہے. تیسرا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا. ٹھیک ہے. تو یا سیدھا اسٹریٹ کھڑا کرنا بھی ہوتا ہے. تو استوا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فائنل ٹچز بھی کہہ سکتے ہیں، اور کسی چیز کو ٹھیک ٹھوک کرنا بھی ہوتا ہے، اور کسی چیز کی توجہ دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سب کچھ بنا لیا تو پھر کیا کیا؟ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر کیا کیا؟ فسواہن، روٹ وہی ہے، سوی صحیح ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سنوارا، سجایا. 7 سماوات، اس 7 آسمانوں کو. ایسے لگتا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا، اور پھر باقی ساری جو ہم اسپیس دیکھتے ہیں، پلانٹس دیکھتے ہیں، واللہ عالم کہ اس کا یہی مطلب ہے یا نہیں. بہرحال ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر اتنی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اب علم نہیں ہے کہ کون سی چیز کیا کر رہی ہے. ہمارے ہر ایکشن کے بارے میں، ہر چیز کی بلکہ ہر ایکشن کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے. ایک پتہ بھی زمین پر نہیں ہلتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہمیں انشاءاللہ ہمارا دین حاصل کرنے کے لیے ہمارا سینہ کھل جائے، اور ہمیں چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ. آمین ثم آمین.